الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام فنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک
شان پنج تن پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب دامت ظلہ، آپ سب نے انہاں دا پر مغز خطاب پنجتن پاک دے حوالے نال سماعت فرمایا۔ مجھ ناچیز نو بھی حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ جمادی الثانی شریف دا مبارک مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں۔ سب حضرات جان دینے کہ اے مہینہ خلیفت و بلا فصل مخبر صادق بعد از انبیاء اول البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال منسوب ہے۔ اہل سنت و جماعت دا مسلم عقیدہ ہے کہ اسی نبی پاک دی آل نو ہی منن والے ہیں، نبی پاک دے اصحاب نو ہی منن والے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھی ہے۔ بلا تمہید میری تقریر دا آغاز ہے، تھوڑی توجہ میرے والوں نہیں چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات ہے جڑی صدق لے کے آئی، وصدق بہی، اور ایک وہ ذات ہے جڑی وہ دی تصدیق کرنے والی، صدقہ یصدق تصدیقاً۔ اولئک ھم المتقون، اللہ فرماندہ ہے متقی نے، پرہیزگار نے۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ صدق لے کے آن والی ذات میرے تے تواڈے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات والا صفات، اور تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات۔ حضرات توجہ ہے تواڈی میرے گلاں بند کر دے، بڑی مہربانی، میں تواڈا زیادہ ٹائم نہیں لینا، اور تسی مسجد وچ بیٹھے ہو پتر، مذاق نال بھی سبحان اللہ کہنا کفر ہے۔ مسجد وچ تسی بیٹھے ہو، اللہ دا ذکر استحزان کرنا کفر ہے، پتر ثواب لین واسطے آئے۔ یہ اگر گلاں تسی سن کے دیتے عمل نہیں کرنا تو محفل پا کے چاہوں دا کی فائدہ ہے؟ سبحان اللہ بھی اگر کہنی ہے تو محبت نال پیار نال کہنی ہے، تو اس طرح نہیں کہنے پہ ایک بندہ اتھوں کہندہ ہے تو دوسرا اتھوں کہہ رہا ہے، اس طرح تے کوئی محفل پاک دا ماحول تو اس طرح خراب ہو جائے گا۔ توجہ میرے بل رکھو جی، بڑی مہربانی۔
میں عرض کر رہا سا کہ صدق لے کے آنے والی ذات میرے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ہے، اور اس دی تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، اور ایک جملہ دین لگا، آپ دا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ کلمہ پڑھن تو پہلے دا۔ میری گل نو تسی سمجھے نہیں تے سبحان اللہ تساں کیویں آکھنا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، یہ دا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اے نا آپ دا کلمہ پڑھن تو پہلے دا۔ اجے بھی نہیں تسی سمجھے میں کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دی کنیت ابو بکر اور لقب ہے صدیق۔ بکر کہندے نے صبح صادق دی پہلی کرن، یا بکر کہندے نے جس اونٹنی نے تازہ تازہ بچہ جنیا ہو۔ آپ دی کنیت ابو بکر اس واسطے رکھی گئی ہے کہ جویں صبح صادق دی پہلی کرن پوری دنیا نو روشن کر دیئے، اسی طرح آپ نے سب تو پہلے حضور دے دستے پاک پہ اسلام قبول کیتا ہے۔ ادھر والے بندے سبحان اللہ نہیں آکھیا؟ ماشاءاللہ۔ اے جڑے لوکی نعرے مار دینا علی دا پہلا نمبر، اے گل ذہن وچ رکھیا جڑے کہندے نا علی دا پہلا نمبر، میں سید زادہ تے علی میرا دادا ہے، پر میں سید ہو کے کہنا صدیق دا پہلا نمبر۔ گل وہ کرنی چاہیے جڑی حق ہوئے، وہ جو ہے اللہ اکبر۔ آپ دا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر تے لقب صدیق۔ صدیق دا معنی ہوندہ سچا، جس طرح صادق دا معنی سچا ہے، صدیق دا معنی نہ سچا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ صادق او سچے نو کہندے نے کہ جو اپنی اکھ نال معاملہ ہوندہ ویکھے انجے جا کے سچ بیان کرے۔ کسے نے کوئی لڑائی ہوندی ویکھی ہے یا کوئی چوری ہوندی ویکھی ہے تے وہ انجے ہی جا کے تھانے وچ جا کے یا لوکاں سامنے جا کے اینے ہی انجی بیان کرے، کہندے نے بندہ بڑا صادق ہے، جو انہیں ویکھیا ہے انجے ہی بیان کیتا ہے۔ پر صدیق او سچے نو کہندے نے کہ جو اپنی زبان وچوں کڈے اللہ انہوں سچیاں فرما دے وے۔ سمجھ آگئی؟ صدیق دا معنی ہے جو اپنی زبان چو بولے اللہ انہوں سچ کر دے وے، صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے وے کہ آپ نے کدی بچپن وچ بھی بتاں نو سجدہ نہیں کیتا۔ وہ دی وجہ کی ہے نا عبداللہ نا آئے اللہ کا بندہ، تے جڑا ہو وہی اللہ دا بندہ ہو بتاں نو سجدہ کیویں کر سکتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاری بچپن اچھی حضور نال سی۔ تو انہوں پتہ نبی تے نبی ہوندہ ہے نا، وہ پیدا ہونے تو پہلا بھی نبی ہوندہ ہے۔ تو جدو نسبت حضور نالے تو بتاں دی پوجا کیویں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر تے ابو قحافہ آپ دے والد نے جڑے بعد فتح مکہ تے مسلمان ہوئے۔
حضرت ابو بکر نو گٹوں پھڑیا تے بت خانے لے گئے تے بت دے سامنے کھڑیاں کر کے فرمان لگے کہن لگے اوے اینو اے تیرا مسجود ہے اے تیرا رب ہے اج تو بعد اینو سجدہ کرنا ہی ایدی پوجا کرنی ہے اے تیرا رب ہے انی گل کر کے پرا ہو کے کھڑے ہو گئے تے حضرت ابو بکر کہندے نے اچھا تو میرا رب ہے تے مینوں بھوک لگی ہے روٹی کھوا مینوں پیاس لگی ہے پانی پلا میں ننگا وا مینوں کپڑے دے ہن تانوں پتہ ہے کہ جڑے ہاتھ نال بنائے نے نہ کسے دا نفع کر سکتے نہ نقصان کر سکتے قیامت والے دن پتہ چلے گا جڑے قرآن پاک دیاں من دون اللہ والیاں آیات جڑیاں رب کائنات نے پتہ تے نادل فرمائیاں پتہ واسطے نادل کیتیاں وہ جلدہ تے ولیاں تے جذبہ کیتیاں جا رہی ہیں یا مزارات تے جذبہ کیتیاں جا رہی ہیں یہ پتہ وہ تو لگے گا جدو انہاں دا کوئی پرسان حال نہ ہویا تے پھر پتہ لگے گا من دون اللہ کہ اولیاء اللہ جو فرق کی ہے من دون اللہ وہ کہندے وہ ہوندا ہے جنہوں بندہ بنائے اولیاء اللہ ہوتا ہے جنہوں اللہ بنائے سمجھ آگئی من دون اللہ اسے کہتے ہیں جسے بندہ اپنے ہاتھ سے بنائے اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں جنہیں رب بنا کے بھیجے تو جن کو بندہ بناتا ہے وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے تو جنہیں اللہ بنا کے بھیجے وہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں ہن جدوں نہیں نہ بولے ہاتھ دا بنیا سی آپ نے پتھر پھڑیا تے ماریا پیو کول کھڑا سی چنڈ ماری منہ تے گٹوں پھڑیا طریق دے گھر لے گئے حضرت ابو بکر دی امی دے سامنے کھڑیاں کر کے تے قحافہ اپنی بیوی نو کہن لگا انہیں اج پتہ کی کیتا ہے میں انہوں آکھیا تیرا رب ہے انہوں سجدہ کر یہ کہندا جے تو میرا رب ہے تو مینوں بھوک لگی ہے روٹی کھوا پیاس لگی ہے پانی پلا میں ننگا وا مینوں کپڑے دے تے جے وہ نہیں بولیا تے انہیں پتھر ماریا آئے حضرت ابو بکر دی امی جان کہن لگی ابو قحافہ انہیں کو بتاں نو سجدہ کرنا انہیں بتاں نو سجدہ نہیں کرنا ابو قحافہ نو ہور غصہ آ گیا کیوں انہیں آکھیا ہے جدوں سن یہ تے آج دی گل لے جدوں میرے پیٹ اندر تھی میں جدوں بھی ارادہ کرتی رہی ہوں بت وال سجدہ کرن دی اے میرے پیٹ چاکر جاندا سی اے جڑا مینوں میرے پیٹ وچ رہ کے بتاں نو سجدہ نہیں کرن دیندا او آپ بتاں نو سجدہ کیویں کر سکدا جڑا میرے پیٹ وچ رہ کے منوں بتاں تو سجدہ کرن تو منع کردا ہے وہ خود بت اگے کیویں جھک سکدا ہے یہ ہیں ابو بکر یہ ہیں ابو بکر توجہ ہے اور واحد ہستی ہے جنہاں بغیر حضور دا معجزہ ویکھن تو اسلام قبول کیتا ہے ملک شام تجارت دا مال لے کے گئے رات نو اکھ لگی خواب دیکھے آسمانہ تے چند چمکیا جی دی روشنی تھوڑی دیر پورے آسمان تے پھیل گئی اس چند دیا اس روشنی دیا کرنا ابو بکر دے بیڑے بچائیاں پھر آپ نے وہ کرنا اپنی گود وچ ویکھیاں سویرے اٹھے دے پریشانی دے عالم وچ راہب کول جا کے پوچھیا اس خواب دی تعبیر کی ہے انہیں آکھیا ابو بکر یہ دی تعبیر تیرے واسطے بڑی چنگی ہے انہیں آکھیا کیویں انہیں کہا محمد بن عبداللہ نو جاننا محمد بن عبداللہ نو جاننا انہیں کہا کیوں نہیں میرا یار ہے بچپن دا ساتھی ہے بچپن دا بیلی ہے انہیں کہا انہیں اعلان نبوت کیتا ہے تو اللہ دا سچا رسول ہے وہ اللہ دا سچا رسول ہے اور وہ دا دین تھوڑی دیر کی پوری دنیا تے پھیل جانا ہے وقت کم لگے گا لیکن دین پوری دنیا تے پھیل جائے گا تے جڑیاں کرنا تو اپنے بیڑے وچ ویکھیاں تے اپنی چوڑی چ ویکھیاں نے وہ خبر تیرے واسطے وے سب تو پہلا او دے ہاتھ تے کلمہ بھی تو ہی پڑھنا ہے تے او دے تو بعد مسند خلافت تے بھی تو ہی بیٹھنا ہے توجہ ہے کلمہ بھی پہلا تو ہی پڑھنا ہے تے مسند خلافت تے بھی پہلا تو ہی پڑھنا ہے فیصلہ تے راہ بھی کر چھڑے ہے پہلا کون گل نو سمجھ دے نہیں تھی تقریراں تسی روز سن دے ہو لیکن مسئلہ نہیں سمجھ دے گل نو نہیں سمجھ دے
یہ فیصلہ تے راہب نے کر دیتا ہے، جڑا مسلم نہیں یہودی ہے انہیں دس دیتا ہے کہ کلمہ بھی پہلا تو ہی پڑھے گا، مسند خلافت بھی پہلا تو ہی بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تو واپس آئے تو گھر نہیں گئے، سدھے حضور کو لا گئے، آن کے کہنے کہ محمد بن عبداللہ تو نبوت دا اعلان کیتا ہے؟ فرمایا ہاں، تو اللہ دا سچا رسول ہے؟ ہاں اچھا، اگر تو نبی ہے تے ایدی کو دلیل تیرے کو ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے تو رات والی خواب ہی بڑی بڑی دلیل ہے جڑی ملک شام وچ ویکھ آئے، تیرے واسطے وہ خواب ہی بڑی بڑی دلیل ہے جڑی تو ملک شام وچ ویکھ کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر سوچن لگ پے نبی تے آندے ہی انہوں نے جڑا غیب دیاں خبراں دے وے، اے مکے چ بہ کے میریاں خواب دیاں گلاں دس سکدا ہے، پھر اللہ دا سچا رسول ہے۔ سب تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ لیا، وقت گزردا رہا، دن گزردے رہے، شب و روز دار ارقم میں تبلیغاں ہون لگ پئیاں، قرآن دیاں آیات جڑیاں نے لوک کے تے سنائیاں جا رہی ہیں، برسر عام تبلیغ کرنے دی اجازت نہیں۔ جب علامہ اقبال نے فرمایا کفر سے نکلا اسلام اس لیے ہوں کافر، مل گیا درویش کامل تو بندہ سے مولا ہو گئے۔ کفر دی بستی حضور نے جنم لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عرض کی تھی حضور بندے ودے کوئی نہیں پئے تے میرا دل کردہ ہے انہاں لوکاں نوں ذرا کھلم کھلا تبلیغ کریے، اے دین دا پرچار ہونا چاہیے، دین نو پھیلان واسطے کوشاں سانو ہونا چاہیے، تسی حکم فرماؤ۔ حضور فرمایا ابو بکر حالات نہیں ٹھیک، تینوں پتہ ہے رستے وچ گزرنے لوگ پتھر مار دین، رستے اندر کنڈے بچھائے جا رہے ہیں، میرے اپنے خاندان والے میری جان دے دشمن بن گئے، تے جے اج تینوں میں نال لا کے تے تینوں آکھاں تو تبلیغ کر، لوگ تینوں نقصان پہنچان گے، اسی لوک کے تے تبلیغ کر رہے ہیں، جیڑے بندے آ رہے ہیں، جیڑے بندے ساڈی گل سن رہے ہیں، اجے فی الحال اتنا ہی کافی ہے، آہستہ آہستہ کھلم کھلا تبلیغ بھی کریں گے، لیکن غلام بار بار ناز کر رہا ہے، زد نہیں، کیونکہ محبوبہ کے زدہ نہیں چل دی۔ عرض کی تھی حضور تو اڈے دل چے وے پہ جے اسی تبلیغ کریں گے یہ سانو نقصان پہنچان گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آقا جو تو اڈا کلمہ پڑھ لے ہو تے سارے نالوں اعلیٰ ہو جاندے، تے پھر انہاں کافراں کولوں ڈریے، تے حضور تسی اجازت مرحمت فرماؤ تے اسی تبلیغ کرنے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا جے تو بڑا ہی ناز کرنا ہے تے چل پھر صدیق اج میں بھی تیرے نال ہی چل رہا۔ حضرات مکے دا چوک آ گیا، آقا مکے دے چوک وچ کھلو کے فرمایا مکے والیو میرا بچپن تواڈے وچ گزریا ہے، لڑک پن تواڈے وچ گزریا ہے، ادھیڑ پن تواڈے وچ گزریا ہے، میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے اگر کوئی صفحہ داغدار میرے سامنے کرو، بھائی یک زبان بولے انتا ملومبا صادق یا محمد، تسی امانتدار بھی ہو تے سچے بھی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پچھلی زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا، آج بھی سچ پیا بولنا، وہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ جدوں کلمے دے لفظ سنے انہاں پتھر پھڑ لے، حضرات پتھر مار دین، ابو بکر پاک نے دوڑ کے حضور نو اپنے جسم دے تھلے لکھا لیا، پتھر سجیوں آیا جسم سجے آ گیا، پتھر کھبیوں آیا جسم کھبے آ گیا، پتھر جدر آؤں ہے ابو بکر پاک دا جسم ادھر چلا جاندہ ہے۔ رب کعبہ دی قسمیں اوہ لوگو جننے زخم آئے نے ابو بکر دے جسم تے آئے نے، آقا دے جسم تے ایک زخم ہی لگن نہیں دیتا، ایک زخم بھی حضور دے جسم تے نہیں آئے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے انہاں ماریا اپنے والوں ختم کرنا چاہتے سن، اچانک حضرت ابو بکر دے خاندان والے آ گئے، انہاں خاندان والے نے ہوندیاں ویکھیا نا تے انہاں نے
راہ فرار اختیار کر لی. حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی دے عالم وچ نے جسم دے کونے کونے چپے چپے تے زخم لگے نے پتھر بجے ہوئے اٹھا کے تے گھر لے گئے. حضور نو کوئی تکلیف نہیں ہون دیتی اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے. تسی بھی عشق دے ویڑے وچ بڑھو نا. عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی جان پہ سب کو جھیل لے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں. حضرات اٹھا کے کر لے گئے. 3 دن تک ہوش نہیں آیا. 3 دنوں تو بعد ہوش آیا. اکھاں کھولیاں تے ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ماں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے. تے پتر کون ہے؟ ابو بکر سکھ پتراں دی او ڈاڈی ہوندی. سکھ پتراں دی او ڈاڈی ہوندی. تے کہہ گئے نے لوگ سیانے اے میوا تے نبیاں منگیا. اے میوا تے نبیاں منگیا. تے پڑھ لے وچ قرآن. ماں نے اکھاں کھلیاں ویکھیاں تے دوڑ کے آ گئی. آ کے آکھیا پترا پانی لے کے آواں. آکھیا اماں پانی نہیں پینا پہلاں دس میرے آقا دا کی حال ہے. وے پترا 3 دن گزر گئے نے روٹی نہیں کھادی. روٹی لے کے آواں. اماں روٹی نہیں کھانی پہلاں دس میرے آقا دا کی حال ہے. ماں کہندی ہے پترا کدے ولوں پوچھنا جدے پیچھے اینی مار پئیا. اگر تیرے خاندان والے اوتھے نہ پہنچ دے تینوں قتل کر کے چلے جاندے. ابو بکر پاک بولے اماں چپ کر جا او دے بارے چ گل نہ کری. عشق دیا رمدا میں جاننا تو نہیں جان. کی پتہ ہوئے محبت کی ہے. عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں. عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں. لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں. لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. آکھیا اماں تو نہیں جاندی تے نہ جا آپ ہی چلا جانا. حضرات بستر تے اٹھ کے بیٹھ گئے نے. ماں کہندی ہے پترا زخم لگے نے ہنے حکیم آ جاندا ہے او پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے. ہنے طبیب آ جاندا ہے او مرہم لائے گا زخم بھر جان گے. آکھے اماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں. جن نے درد دتا ہو دیوے دعا میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے. جن نے درد دتا ہو دیوے دعا میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے. جند نکلے یار تے قدماں وچ. جند نکلے یار تے قدماں وچ. جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے. جند نکلے یار تے قدماں وچ. جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے. رات ماں نے سہارا دیتا ہے ابو بکر پاک نو لے کے آقا دی بارگاہ چائیاں. آقا نے ابو بکر نو آندیاں ویکھیا. آقا اٹھ کے کھلو گئے بازو پسار لے. اور تسی جان دے ہو
محبوب دی کوئی مجبوری نہیں ہوندی محب کو پوچھے تیرا کی حال ہے، کیونکہ محبوب تو ناز والا ہوتا ہے، نخرے والا ہوتا ہے، اگر اس میں ناز نہ ہو تو وہ محبوب ہی نہیں، سجتا ہی نہیں، محبوب ہوتا ہی ناز والا ہے۔ اے محب دی مجبوری ہوندی ہے محبوب کو پوچھے تے ہن جڑا جملہ دین لگا توجہ کریا جے محبوب محب نو سینے نال لا کے تے پوچھے تیرا کی حال ہے تے سچی دسیا جے ساریاں سٹاں اسی ویلے ٹھیک نہیں ہو جاندیاں۔ ہائے حضرات آقا نے جناب جپا مار کے فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی آقا جے تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا، جے تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا، کلو مصیبت بعد کا جلالو آقا جے تسی سلامت ہو تے کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں لگدی۔ حضور جے تسی سلامت ہو تو میں ٹھیک ہاں۔ حضور فرمایا میں تینوں آکھیا سی حالات ٹھیک نہیں، یہ ساڈی جان تے ظلم کرن گے، جڑا ساڈے نال لا لیندا اودے نال برا سلوک کر دے تے ویکھ لے ابو بکر تو میری نہیں نہ مننی۔ حضرت ابو بکر دے جسم تے زخم لگے تے پھر بھی مسکرا کے کہندا حضور میرے تے اجے بھی دل دی مرضی ہے، سر میرا ہوے در تیرا ہو، سر میرا ہوے در۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر، ہاں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں۔ اور ایک پنجابی دا شاعر بولیا، انہیں اپنے بیان اپنے پنجابی دے شعر وچ بیان کیتا ہے، انہیں اپنا تخیل بیان کیتا ہے، کہندا ہے اوڑکنو تے ٹر جانا، اوڑکنو تے ٹر جانا، ایک کار تے کر جاواں سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں۔ توجہ کرو کون ابو بکر پاک نے آقا غلامہ دے جرمہ تے بیٹھے ہوئے نے، آقا فرمایا غلاموں ایک ویلا آ جانا میں ہجرت کرانگا، ایک غلام دی لوڑ پینی ہے، ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے۔ غلام اٹھ کے گھرانوں چلے گئے، حضرات وقت گزردا رہیا، ہجرت دا ویلا آ گیا، جدو کافراں ننگیاں تلواراں لے کے حضور دے گھر دا محاصرہ کر لیا، رب کائنات نے فرمایا اے پیارے
ہجرت کرنی پینی ہے عرض کیتی مولا ہجرت کیویں کراں ایتھے تیرا پیارا گھر ایتھے حتیم صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں ایتھے آب زمزم ایتھے میری ولادت گائے مولا منو مکے نال بڑا پیار ہے اللہ فرماندا پیارے صدیق مکہ چھڈ کے دل وچ خوش ہو جا مکے نال تینوں پیار ہے جتھے تینوں میں کلنا ہے او دے نال منو بڑا پیار مکے نال تینوں محبت ہے تے جتھے تینوں میں کلن لگا اون دے نال مینوں بڑی محبت ہن حضرات علی پاک نو اپنے بستر تے لٹایا حضرت علی پاک نو بستر تے لٹایا حضور اپنے کاشانہ پاک تو نکلے اللہ فرمایا جبریل میکائیل ارایا مولا حکم ہوئے فرمایا ایک دوسرے نو عمران دے سکدے ہو جبریل تو میکائیل دی عمر لے لے میکائیل تو جبریل دی عمر لے لے انہاں کیا مولا عمران اپنی ہیں اپنی عمران اپنیاں اپنیاں پامیں فرشتے ہیاں پر عمران نہیں ونڈ سکدے اللہ فرمایا تسی فرشتے ہو کے ایک دوسرے نال عمران نہیں ونڈ دے تھلے تے آن مارو ایک بستر تے لیٹ کے جان پیا دیندا ہے ایک ناڑ چل کے جان پیا دیندا حضرت علی پاک کو کسی نے پوچھا سی کہ کدی علی پاک کدی گہری نیند بھی کدی ستے ہو کدی زندگی گہری نیند حضرت علی فرماندے حضور دے ہجرت والی رات بستر تے گہری نیند ستا انہاں کہا جی ادوں تے ہر پاسے دشمن دا گھیرا سی تے موت جڑی سی وہ منڈلا رہی سی تے اس ویلے تے خطرہ ہی خطرہ سی تے اس ویلے تسی گوڑی نیند کیویں ستے ہو حضرت علی مسکرا کے فرماندے حضور جدوں چلن لگے سڑنا تے آقا فرمایا سی علی بستر تے لیٹ جا تے انہاں دیاں امانتاں دے کے تے ساڈے پیچھے ہی آ جائیں جدوں حضور آکھیا سی آ جائیں کسے دی جرت ہے کو علی وال میلی آنکھ بھی ویکھے یہ اعتماد ہے حضور کی زبان پہ حضرت علی ان حضرات ادھی رات اگے ادھی رات پچھے نبی پاک میں مٹی دی مٹھی پکڑی ہے سورہ یاسین پڑھتے جان دیں تے مٹھی سٹ دے جان دیں وہ انے ہو گئے انہاں نو اپنی اپنی پہ گئے تے رسول نظر نہیں آئے آج بھی بہت سارے جنہاں جڑے آندے نے حضور نظر نہیں آتے میں کیا ہو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے اننے نو کی پتہ ہے تے گلہ میں ہمیشہ ہوئی کر دینے جنہاں نو پتہ نہیں جنہاں ویکھیا نہیں بابے وارث شاہ نے بڑی پیاری گل کی دی بابا وارث شاہ کہندا جنہاں ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں تے جنہاں ویکھ لیا ہوتا بول دے نہیں تے جڑے راز حقیقت جان گئے نے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں باتیں بھی وہی کرتے ہیں جن کو حضور نظر نہیں آتے ہیں جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں حضور ان کو نظر آتے ہیں کہتے ہیں حضور محفل میں آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے قبر میں آتے ہیں تو نظر آتے ہیں میں کہا تینوں مجھے تک یہی پتہ نہیں لگا حضور محفل چاہ کے نظر کیوں نہیں ہوندے تے قبر چاہ کے نظر کیوں ہوندے آقا ہر محفل چاہندے پر نظر اس واسطے نہیں ہوندے وہ پتہ تے لگے بغیر ویکھن تو مینوں مندا کیڑا کیڑا ہے تے قبر چ نظر اس واسطے ہوندے اے نہ مننے آتے بغیر ویکھن تو وہ پتہ لگے پہچان دا کیڑا کیڑا ہے قبر میں حضور کی پہچان اسے ہوگی جس نے حضور کو یہاں سے مانا ہے ادھی رات اگے ہوئے تو ادھی رات پچھے کسی دی کنڈی جا کے کوئی بندہ کھڑکائے تو سب تو پہلا تے کوئی ڈرے ہی نہیں نہ اٹھے دے پہ کی کریے ہو سکتا کوئی دشمنی نہ ہو
چار پائی تو اٹھے گا کمیز پائے گا اکھاں ملدا ملدا بوئے تے آئے گا اوے کیڑا وہ آکھے گا میں فلانا وہ فلانا کون ہے جی میں فلانا فلانے دا پتر بار بار پوچھے گا جی انہوں یقین ہویا نا کہ بندہ اپنا ہی جانو ہے تو پھر بوا کھولے گا یعنی تسی انج بھی کہہ سکتے ہو کہ چار پائی تو لے کے دروازے تک آن لگیاں کچھ وقت صرف ہوندا ہے بندے دا لیکن حضور فرماتے ہیں میں کنڈی کھڑکائی تو دروازہ اسی ویلے کھل گیا آپ فرماندے سامنے ابو بکر پاک کھلوتے ہوئے نے آقا فرمایا صدیق ستا نہیں عرض کی تھی آقا یہ کوئی اجرات دا معاملہ نہیں تو ساں فرمایا سی ایک ویلا آ جان مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے آقا یہ ادن تو لے کے آج تک مینوں نیندر ہی نہیں آئی حضور میں تے سوں کے ہی نہیں ویکھیا تواڈے انتظار وچ ہی ہوں اگلی گل سنیا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو ساری رات محلے والے گوڑی نیند سو جاندے ہیں تو میں بوئے چ بہ کے تواڈے بوئے وال نظراں لا کے آئے ہائے ہائے چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی وے لوکاں پانے سوت کت دی وے لوکاں پانے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دی میں پاواں وے لوکاں پانے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دی میں پاواں وے لوکاں پانے سوت کت دی چرخے دے ہر ہر کیڑے ماہی میں تینوں یاد کراں وے نما نما گیت چھیڑ کے وے نما نما گیت چھیڑ کے وے نما نما گیت چھیڑ کے تند کت دی ہلارے کھاواں وے نما نما گیت چھیڑ کے تند کت دی ہلارے کھاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی حضور میں تو روزانہ آپ کو ادھر بیٹھ کے آپ کے کشانہ پاک کی طرف منہ کر کے انتظار کرتا رہا ہوں حضور کب آئیں گے وہ کھلی رکھی اساں او نہنا والی باری او ڈیگ مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری او ڈیگ مینوں مدنی دی حضرات توجہ کرو آقا علیہ السلام ابو بکر پاک نو لے کے نکلے ہجرت کیتی ہے حضرات انہاں ہی سفر آقا کیتا ہے انہاں ہی سفر ابو بکر کیتا ہے جدوں غار ثور والی پہاڑی دے قریب آ گئے ابو بکر پاک نے عرض کیتی آقا میرا دل کر دے اج میں سواری بنا تسی سوار بنو میرا دل کر دے اج میں سواری بنا آقا تسی سوار بنو حضور انکار نہیں کیتا لیکن ایک گل میں اتنے دسنا چاہنا ہوں جڑے بندے عمرہ کر کے آئے ہو جو حج کرنے واسطے جاندے ہو نا غار ثور والی پہاڑی دے کول جائیے نا تو تھلے کھلو کے انج نظر ماریے نا تو بندے دی اکھاں چلے آ جاندیاں پھر ایڈی دور جانا جڑے گئے انہاں نوں پتہ ہے تے دو تین واری رستے وچ پانی پی کے تے کھلو کے جانا پیندا جوان بندہ بھی کو 1.5-2 گھنٹے لگدے نے بندے نوں جان لگے اوتھے تے ہن تے رستے بن گئے تے ذرا سوچو ہاں ادوں ابو بکر دے موڈیاں تے حضور ہون گے تے رستہ بھی کوئی نہیں رستہ بھی کوئی نہیں
تے حضرت ابو بکر کیویں لے گئے اے میں لکھی پڑھی میں اپنی اکھاں نال پڑھی گل نہیں کرن لگا اپنے اندر تے عشق دی گل کرن لگا توجہ کرا جی میں ایک دن سوچن لگ پیا کہ یا اللہ ہن تے رستے بن گئے نے اودوں رستے بھی کوئی نہیں سی ہن کلا بندہ 2.5 گھنٹے وچ پہنچدا تے پانی پی پی کے اودوں ابو بکر پاک دے موڈیاں تے حضور ہون گے تے کیویں لے گئے نے تے میرے عشق نے کام کیتا پر پاگل تے نہیں ہو گیا جے 100 قتل کرن والا بریاں دی بستی چ وجے نکلے نیکاں دی بستی وال نسبت لے کے چلے صرف نیت لے کے ٹرے اجے بستی دور ہوئے تے اللہ فرماوے سکڑ جا 100 قتل کرن والے واسطے نیکاں دی بستی سکڑ سکدی ہے ابو بکر تے موڈیاں تے حضور بیٹھے ہون گے تے اللہ فرمایا ہونا سکڑ جا کندیاں تے حضرت ابو بکر صدیق دے حضور بیٹھے نے میں نے ایک بندہ کہندا حضرت علی نے تے حضور نے آکھیا سی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا تے ابو بکر دے موڈیاں تے حضور بیٹھ گئے انہیں کیویں چک لیا میں کہ اوتھے مسئلہ ہور سی حضور ابو بکر دے موڈیاں تے بیٹھ کے دسیا او لوکو ابو بکر نے اج نبوت دا چک لیا جے کل خلافت دا وی دے موڈیاں تے آ جا یہ دے موڈیاں تے خلافت دا وی آ اج کل بہت سارے بندے جڑے علی دا پہلا نمبر نعرے ماری جان گے علی دا پہلا نمبر یہ ساڈے لوکاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا پے اسی کی کہہ رہے ہیں تے سانوں کہنا کی چاہیے 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری تانوں پتہ ہے نعرہ ایجاد کیدی ہے رافضیاں دی ایجاد وہ کہندے نے 5 تن پاک تو علاوہ اور کوئی شے نہیں تے 1.25 لاکھ نبی تو اوتے علی دا مقام ہے ہن لاؤ گے نعرہ کلے نعرہ حیدری تے اکتفا نہیں ہو سکدا نعرہ حیدری اسی ماریے 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری نام ہی ماریے تے گستاخی تو بچ جائیں تو نبی ہوتا ہے نا تو ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ علی سب سے اعلیٰ سب نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ لیا میں ایک جگہ تے آکھیا ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ہے چاروں میں میں نے کہنے لگا جی تو سائیں کی کہتا ہے میں کہا میں مسلک آکھیا مرتبہ نہیں آکھیا مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی دوجا میں نے کہنے لگا تساں علی دا نا چوتھے نمبر تے لے کے علی دا ذکر کر کے تے تساں علی دا مرتبہ کٹا دیتا ہے میں کہ یار جے چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کریے تے علی دا مرتبہ کٹ گیا 1,24,000 تو بعد حضور دا ذکر کریے تے کنا مرتبہ کٹے گا آندا وہ تے نبیاں دے سردار نے میں کہ اے ولیاں دا سردار ہے تے کسے دے اگے پیچھے ہون نال مرتبے کٹ دے نہیں مرتبہ وہی ہے جڑا رب جنوں عطا فرما دے تے حضور دے صدقے عطا فرما حضرت ابو بکر صدیق دے موڈیاں تے حضور بیٹھ گئے سرکار دا ایک پاؤں ادھر تے دوسرا ادھر حضرت ابو بکر پاک ٹرے تے دل وچ سوچن لگ پے ابو بکر اج جنیاں رحمتاں لٹنے لٹ لے اج رحمت للعالمین تیرے موڈیاں تے بیٹھا ہے ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ اچھا پاک کلمے کہن لگے بھی ڈردے ہو تسی سارے آکھو سبحان اللہ 101 واری سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بن دی ہے تے جنہیں تسی بیٹھے ایک واری آکھو اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں بن گئی کاٹے دا سودا نہ کریا کرو اس واسطے محبت نال آکھو سارے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات کدی سجا قدم چوم دین کدی کھبا قدم چوم دین آقا فرمایا ابو بکر کی پیا کرنا ہے عرض کیتی آقا معراج پیا کرنا حضور فرمایا کیڑی معراج قدم پیا چومنا ہے تے کہنا معراج پیا کرنا عرض کیتی آقا میری معراج ہے تیری معراج ہے کہ تو لوہو قلم تک پہنچا میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضرات اٹھا کے جدوں لے کے غار دے سامنے گئے عرض کیتی آقا میرا دل کر دے اج میں اندر جا کے غار نو صاف کراں پھر تانوں اندر آن دی دعوت دیاں میں میزبان بنا تسی مہمان بنو آقا فرمایا ابو بکر جی میں تیری مرضی ابو بکر پاک اندر گئے جا کے غار صاف کیتی ہے اوتے سپ دے 100 سوراخ سپ کیڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جس کھوے چ سٹیا گیا علماء لکھ دینے اس کھوے چ سپ موجود ہے وہ چھوٹا سپ نہیں وہ بڑا سپ ہے جنہوں پتہ لگیا مکے دے اندر آخر الزمان پیغمبر تشریف لے کے آن گے اللہ دی پار کے چرد کیتی مولا خدا دیدار کرا دے اللہ فرمایا
غار ثور تک پہنچنا، تیرا کم میں دیدار کرانا، میرا کم کئیاں سالاں دی مسافت طے کر کے اس غار چ آ گیا۔ انہیں ہن آن کے غار وچ ایک سوراخ کڈیا، سوچن لگ پیا کہ ایک کڈیا تے کو بند کر سکدا، دوجا کڈ لیا، دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھےواں ستواں 100 سوراخ کڈ لے۔ انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ نال آن والا صدیق ہے۔ اچھا حضرت علی پاک دے نام تے تسی بڑے سارے جنے بول دیو گونج پا کے، تے جنوں حضرت علی نے اپنا پیر منیا او دے نام تے سبحان اللہ کیوں نہیں یاد کرنا؟ حضرت ابو بکر نے جنہ دے پیچھے حضرت علی نے نمازاں پڑھیاں، اور البدایہ دی روایت عرض کرنا ہو، حضرت علی پاک ہر خطبے تو پہلے اپنے شیخین دا ذکر کر دے سن۔ میں حوالہ دیتا البدایہ والنہایہ، میں کچی گل کراں زبان کٹ دینا، رب کعبہ دی قسم علی پاک ہر خطبے تو پہلے اپنے شیخین دا ذکر کر دے سن۔ انہاں پوچھا حضور ہر خطبے تو پہلے اپنے پیران دا ذکر کر دیو، اپنے شیخین دا ذکر کر دیو، او ہیں کیڑے؟ فرمایا ہوا ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر دے عمر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو سنے پہلی باری ہے، اصل وجہ ہے کہ سانو عقیدے دی پہچان نہیں ساری۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے وچ گئے، اپنی دستار نو پھاڑ کے 99 سوراخ بند کر لے، ایک سوراخ تے اڈی رکھ کے عرض کیتی حضور اندر تشریف لے آؤ۔ آقا دا درائے رحمت جوش چایا، آقا فرمایا ابو بکر تو ساڈے واسطے غار صاف کیتی ہے، اسی تیرے واسطے مزار صاف کراواں گے۔ او تو سانو غار چاؤن دی دعوت دیتی ہے، اسی تینوں مزار چاؤن دی دعوت دیاں گے۔ تو ساڈے دشمناں نو غار وچ آؤن تو روکے گا، اسی تیرے دشمناں نو مزار تے آؤن تو روکا۔ جو آج ابو بکر و عمر کے گستاخ ہیں وہ وہاں نہیں جاتے، وڑ کے لنگ جان گے اتھے نہیں جاندے۔ حضور دے روضہ پاک دی زیارت اس واسطے نہیں کرتے پہ دوویں ہستیاں اتھے لیٹیاں۔ نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی جی بڑی مخالفت سی، میں کہ کی مخالفت سی؟ حضرت جعفر بن طیار، توجہ ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ علی پاک دے پرا، حضرت ابو طالب دے پتر جعفر طیار جنہ دی بیوی ہے حضرت اسما بنت امیس۔ حضرت اسما بنت امیس وہ بیوی ہے جڑی حضرت سید زہرا پاک دے وصال دے وقت تک کول رہی ہیں، حسنین کریمین دی دائی بھی وہ حضرت اسما بنت امیس میں۔ تے جدوں جعفر طیار جنگ موتا شہید ہو گئے تے سوچیا کہ بڑی پارسا تے نیک عورت ہے، تہجد گزار ہے، ایدہ نکاح بھی کسے پارسا نہ ہونا چاہیے۔ پھر انہاں دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ ہن حضرت اسما بنت امیس ابو بکر دی بیوی ہے تے رہندیاں فاطمہ پاک دے کول نے، جے ایڈی مخالفت سی تے سیدہ زہرا حضرت ابو بکر نال ناراض سن تے آکھیا اے کیوں نہیں آکھیا کہ تیرے خامد نال تے میں ناراض ہاں تے تو ایتھے کی کر رہی؟ یا حضرت ابو بکر نے نہیں آکھیا پر میرے نال تے فاطمہ بول دی نہیں تے تو اپنی میری بیوی اس گھر کیوں جائے؟ اور اگلی گل بھی دساں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد اوہی اسما بنت امیس ہے جدے نال حضرت علی پاک نے نکاح کیتا ہے۔ تو یہ دشمنی ہے؟ جتھے رشتہ داریاں کیتیاں ہون اتھے دشمنیاں نہیں ہوندیاں، جتھے تیاں دتیاں لینیاں لیاں ہون انہاں دے مان ہوندے نے۔ اے گل ذہن وچ رکھو، دشمنیاں نہیں ہوندیاں، اے اساں دشمنیاں بناتیاں۔ با نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی آوندا ککھ نہیں، تے تاریخ یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے۔ اسی آنے ہاں یہ 10 قرآن کی آندا ہے تے حدیث کی آخر، تاریخ نہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ باغ فدق جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا سیدہ زہرا پاک کا، میں تو اڈے کو پوچھنا چاہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ بولو، حضرت عائشہ پاک کون نے؟ حضرت ابو بکر دی بیٹی، رسول اللہ دی بیوی۔
حضرت حفصہ کون نے؟ حضرت عمر دی بیٹی تے نبی پاک دی بیوی. تسی دسو بندے دے فوت ہون تو بعد عورت دا کنا حصہ ہوندا ہے؟ بیوی دا 8واں. بولو تے صحیح 8واں حصہ ہوندا ہے. جے باغ فدق حضور دا سی تے کوئی بندہ اے انگلی کھڑی کر کے آکھے تے سیدہ زہرا پاک نوں تے انہاں نے حق نہیں دتا تے اپنی دھی عائشہ نوں 8واں حصہ دے دتا, عمر دی دھی حفصہ نوں 8واں حصہ دے دتا. تے جے تو انہاں دے حصے ثابت نہیں کر سکدا پھر زبان بند کر لے. حضور دی حدیث ابو بکر پاک نے سنائی ہے تے سیدہ زہرا پاک اعتراض نہیں کیتا بلکہ سیدہ دا جنازہ حضرت ابو بکر پاک نے پڑھا. تھوڑا جا پڑھو تو صحیح تو پتہ لگے ابو بکر کون ہے. ہر سید دا نانا ابو بکر ہے, ہر سید دا دادا مولا علی ہے, ہر سید دا نانا ابو بکر ہے. کہ دو طرح حلالی ہوئے تو نانے نو غلط نہیں آخدا. ہن توجہ کریا جے, میں اپنے موضوع وال آ گیا. اپنی دستار پھاڑ کے تے سوراخ بند کیتے ہیں تے ایک سوراخ تے اڈی رکھ لی تے حضور تشریف لے آئے. آپ نے زانوے ابو بکر تے اپنا سر رکھیا تے حضور آرام فرمان لگ پے تے سپ نے کوشش شروع کر دیتی. ہن توجہ کرا جے, او کوئی نہ کہ جنہ سپ نہیں سی جنوں پتہ نہ لگے, او تے ٹھوکر مارے تے جڑی مرضی ٹاکی باہر کڈ سکدا سی. ہائے ہائے تقریر کرنی اور اودی او ایک کہندے نا بال تو کھل اتارنا, او دی ڈیپ جا کے او دی حکمت نو ویکھنا ہو رہے, تقریر کر جانا ہو رہے. میں تو انہوں سیدھا سیدھا مسئلہ دس جاؤں گا, تسا کہنا سبحان اللہ, لیکن میں چاہنا ذرا تھوڑا جا تیچ جا کے گل سنیے تاکہ سمجھ چیتی آ جائے. او سپ ایڈا وڈا سی جنوں اژدہا لکھیا علماء نے, تو او اژدہا جڑا سی نا او کی کردا ہے, ہر سوراخ تے جاندا ہے. میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ ٹاکی تے چھوٹی جنی سی جڑی سوراخ ہے تنی ہے, وہ اگر ٹکر ماردا تے ٹاکی باہر آ جاندی, پر انہیں کسے ٹاکی نوں نہیں چھیڑیا. نہ کسے سوراخ تے نہیں گیا, کسے ٹاکی والے سوراخ تے نہیں گیا. اگر زور ماردا تے ساریاں ٹاکیاں بھاویں باہر آ جاندیاں, پر او اڈیے ایڑیے ابو بکر کول آیا, آن کے ماریا ڈنگ. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں وچوں اتھرو نکلتے حضور دے رخسار تے آئے. حضور اکھاں کھول کے پوچھے ابو بکر خیر ہے, اکھاں وچ اتھرو کا دین؟ عرض کیتی حضور سپ ڈنگ ماریا. آقا فرمایا اے نہ کیا ڈنگ ماریا, اگر اے چاہندا تے کسے سوراخ وچوں بھی نکل سکدا سی, پر انہیں تے آن والیاں نسلاں نوں دسیا جن نے حضور نوں ملنا ہوئے پہلاں ابو بکر دا بوہا کھڑکانا پیندا. ابو بکر کے در پہ نہیں آئے گا وہ حضور کو کیسے ملے گا؟ تو جس نے حضور کو ملنا ہو پہلے صدیق کے دروازے پہ آئے. میاں صاحب فرماندے ہیں آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں تے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آئیاں جدوں بہاراں تے کر کر راکھی او باغ دے اندر تے ساری عمر گزاری تے جدوں پھڑے پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت والی رات ہے, زیارت والی عبادت والی نہیں. حضور دے چہرے دی زیارت کر رہے ہیں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو صرف تیری دید کا بہانہ بنی. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لایا تو سپ دا زہر اثر ختم ہو گیا. ان جو کہتے ہیں حضور کر کچھ نہیں سکتے, میں حضرت ابو بکر کی زبان چو دس دینا حضور کی کر سکتے ہیں. ابو بکر پاک دا عقیدہ سنو. آپ نے فرمایا لوگو جڑی جان مینوں جڑی زندگی مینوں اللہ نے عطا فرمائی سی او سپ تے ڈنگ مارن نال غار وچ ختم ہو گئی سی, تے غار تو بعد والی زندگی مینوں میرے حضور نے عطا فرمائی.
اب یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خلیفہ اول کا عقیدہ، حضور کا، حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے حضور کے لیے۔ پھر حضرت ابو بکر کہنے میں پیاس لگ گئی تو میں آقا دی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور پیاس لگی، آقا نے فرمایا غار چ جا اندر، ہن غار کنی کے جڑے اندر گئے پتہ ہے انہوں نے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے حضور نے فرما دیتا تو میں اٹھ کے ٹر پیا، میں ویکھیا تے حیران رہ گیا کہ نہر پانی دی پہ چلدی ہے جڑا دودھ نال چٹا، شہد نال میٹھا تے انبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے۔ حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور اس غار چ نہر کتھوں آ گئی؟ آقا فرمایا ابو بکر رب نو تیرے نال بڑا پیار ہے، رب نو پتہ سی ابو بکر نو پیاس لگی ہے۔ اللہ فرما فرشتیو او جنت دی ایک نہر دا منہ غار وچ کھول دیو، ابو بکر پانی پی سکے۔ جو ہے اللہ اکبر، حضور نے فرمایا نیکیاں دے 360 درجے ہوندے ہیں، اگر میرے کسی امتی چ ایک قیامت والے دن ایک درجہ ہی پایا جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہن سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام دا طریقہ کار ہوندا سی، حضور جدوں بیان کردے سن کسے نوں کوئی کنفیوژن ہوندی سی مسئلے دے بارے اٹھ کے پوچھ لیندا سی، لیکن صحابہ ادھر توجہ نہیں سن کردے۔ پر جدوں حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے سوال کرتے تھن تے سارے صحابہ دیاں نظراں حضرت ابو بکر ول چلیاں جاندیاں سن۔ کیوں کہ حضرت ابو بکر جڑا سوال کرتے سن وہ سوال بے مثال ہوندا سی تے آقا جڑا جواب دیندے سن وہ جواب بھی لا جواب ہوندا سی۔ آقا فرمانے نیکیاں دے 360 درجے ہوندے ہیں، جڑا قیامت والے دن ایک درجہ جدے وچ پایا جائے گا وہ جنت وچ جائے گا۔ ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی آقا تساں فرمایا نیکیاں دے 360 درجے ہوندے ہیں، اگر کسے امتی وچ ایک پایا گیا وہ جنت وچ جائے گا۔ آقا یہ تے دسو کوئی ایسا غلام بھی ہے جدے وچ قیامت والے دن یہ سارے ہی درجے بھیا کا وقت پائے جاندے ہون گے؟ آقا مسکرا کے فرمایا ابو بکر وہ تیری ذات جدے وچ سارے درجے ہی پائے جان۔ پتہ چلیا سوائے نبوت تو کوئی نیکی ایسی نہیں جیڑی حضرت ابو بکر وچ نہیں پائی جاتی۔ صرف نبی نہیں باقی ہر نیکی دا مصداق ابو بکر۔ آقا فرمایا جنت دے 8 دروازے، جڑا نماز پڑھے گا باب الصلاۃ وچوں گزرے گا، جڑا روزہ رکھے گا باب الریان وچوں گزرے گا، جڑا زکات دے گا باب الزکات وچوں گزرے گا۔ حضرات اسی طرح جڑا عمل کردا جائے گا دروازیاں چوں گزردا جائے گا۔ حضرت ابو بکر پاک کھڑے ہو گئے، عرض کیتی آقا کوئی ایسا غلام بھی ہے جڑا قیامت والے دن انہاں 8 وچوں جدے وچوں دل چاہے گزر جائے؟ آقا فرمایا ابو بکر وہ تیری ذات ہے جڑی انہاں 8 وچوں جدے وچوں دل چاہے وہ گزر جائے گا۔ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا تے نہ اس دھرتی او پیدا کیتا، اینا غم خاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھ میں ایکو یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھ میں ایکو یار ہزاراں ورگا۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تقریر دا وقت ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے جی۔ حضرت فرما رہے ہیں جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
رحمت اللہ علیہ دے والے نال او لڈوਆਂ والا واقعہ تسی سنا دیو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرید خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اور چشتی سلسلہ ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہیں جنہوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا اللہ اکبر اور یہ ولی کامل ہی ایسا کر سکتا ہے من عرف نفسہ بالفنا فقد عرف ربہ بالبقاء حضور فرماندے نے جس نے اپنے نفس کو پہچانا جس نے ختم ہو جانا ہے بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ دے ولی اس مقام تے پہنچ جاندے ہیں جدوں اپنے نفس دی نفی کر دیں نا پھر یہ مقام آ جاندے فنا فی شیخ دے مقام تے فائز ہو جاندے ہیں فنا فی رسول دے مقام تے فائز ہو جاندے ہیں تاڑی توجہ میرے وال رہنی چاہیے کھڑاک جننے مردی ہوں کو بامب نہیں چلے فٹافٹ تسی ادھر ویکھ دے تاڑی توجہ میرے وال ہونی چاہیے حضرات توجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی ڈیوٹی جدوں بغداد اپنا اجمیر شریف وچ لگی نا تے خواجہ صاحب اجمیر شریف جنگل دے وچوں دی گزر رہے نے نال آپ دے کوئی درویش بھی سن ملنگ بھی آپ نے ایک درخت دے تھلے ڈیرا لا لیا پرتھوی راجے دے لوگ غلام اونٹ لے کے آ رہے سن تے انہوں نے بابا جی نے کہا بابا جی اتھو اٹھو اساں اتھو اٹھ بٹھانے نے بابا جی کہنے لگے درویشاں نے اتھے اگر ڈیرا لا لیا تے تنگ نہ کرو جاؤ اپنا کام کرو جا کے کتے ہور سے بٹھا لو انہوں نے کہا نہیں بابا اساں اتھے ہی بٹھانے انہوں نے ضد کی تھی اللہ والے جڑے ہوندے نا وہ رحم دل ہوندے بابا جی فرمانے لگے اچھا چلو بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن ہن اللہ دے ولی دی زبان چوں گل نکلی ہوئے تے پوری نہ ہوئے نہیں ہو سکے خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے ہن اونٹ ہونا بٹھا دیتے نے جدوں اٹھان واسطے آئے تو اٹھن ہی نہ بڑا زور ماریا بڑا انہوں نے تکلیفاں دتیاں پر اونٹ نہیں اٹھے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیر ہے جڑا تو اشارہ کریں اوہ تقدیر ہے تو پھر اللہ کے ولی کی زبان پہ رب بولتا ہے انہوں نے کہہ دیتا جی بیٹھے رہن گے انہوں اٹھ کے میں سکتے پرتھوی راجے کو گئے انہوں نے کہا جناب کام خراب ہو گیا راجہ جی انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا اونٹ نہیں اٹھ دے پہ انہوں نے کہا ہویا کی سی انہوں نے کہا ایک ملنگ بیٹھا سی اساں انہوں ذرا زد نال اٹھایا غصے نال انہوں نے کہا بٹھاؤ پھر بیٹھے ہی رہن گے انہوں اٹھ دے نہیں پرتھوی راجے نے حکمت عملی دا ثبوت دیتا انہوں نے کہا انج کرو پہنا بابا لبو تے منت کرو دی تے باقی معاملے بعد وچ ویکھاں گے انہوں نے کہا ٹھیک جنگل وچ بابا نوں لب دے ایک درخت دے تھلے بیٹھے سن درویشاں دا جرمٹ لا کے جا کے انہاں معافیاں منگیاں بابا جی ساڈا قصور ہے معافی دے دیو اسی اگوں انج نہیں کردے سانو معاف کر دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کی چاہندے حضور اونٹ نہیں اٹھدے فرمایا جاؤ اٹھ کھلوتے آپ نے فرمایا وہ آئے تھے اونٹ اٹھے سن لے کے چلے گئے بابا جی چل دے اجمیر شہر سامنے شہر ہے تے ایک پاسے بت خانہ ہے تے سڑک وچوں دی لنگ دی ہے بابا جی نے سڑک دے نال ہی ڈیرا لا لیا یہ گل ذہن وچ رکھنا اللہ دا ولی جتھے بھی ڈیرا لا لے جتھے بھی بہ جائے وہ پاویں جنگل ہی کیوں نہیں رونقاں اوتھے ہی لگ جاتی ہیں آپ نے ڈیرا لا لیا انہوں نے ایک رواج سی ریت سی انہوں دی ایک کہ جدوں بھی کسے بچی دی شادی کردے سن وہ بچی لڈوਆਂ دا تھاڑ لے کے 5-7 سہیلیاں اودے نال تے او بت خانے جاندیاں سن تے پوجا پاٹ کردیاں سن اے ہن بچیاں جدوں بابا جی دے کولوں جی گاندیاں لنگیاں نا کسے نے ڈھولک پھڑی ہے کوئی 2-3 بچیاں گا رہیاں نے انہیں ہاتھ چ لڈوਆਂ دا تھال پھڑیا بت خانے وال چلے تے بابا جی بھی مگر ہو گئے تو میں انہاں دا کلچر تے ویکھا ہے کردیاں کی اللہ اکبر ایک گل ذہن وچ رکھنا بابا جی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ دے کامل ولی نے انہاں قوالی اس واسطے شروع کیتی کہ یہ لوگ ڈھول ٹمکے نو زیادہ پسند کردے یہ لوگ سازینے نو زیادہ پسند کردے لہذا اگر میں اونج تبلیغ کراں گا تے میرے نیڑے کسے نہیں لگنا تے جے انہاں دے رنگ نو اپنا کے تبلیغ کراں گا تے سارے آ جان
یہ گل ذہن چ رکھنا، قوالی اس واسطے شروع کی گئی ہے، ورنہ خواجہ صاحب نے پتا سی کہ ساز بجانا منع ہے، لیکن لوکاں نوں راہ راستے لیان واسطے انہوں نے یہ کام کیتا۔ خواجہ صاحب جس ویلے گئے نا اندر تے وہ بچی اندر گئی لڈوؤں دا تھاڑ لے کے، باقی بچیاں باہر تے بابا جی ہوری بھی اندر چلے گئے۔ وہ بچی ہن سامنے کھلو کے آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو، بھگوان ہوری چپ، آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو، بھگوان ہوری چپ، آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو۔ بابا جی سامنے آ کے کھلو گے، بت نوں مخاطب کر کے کہندے نے انہیں 3 واری آکھیا لڈو کھا، کھاندا کیوں؟ بھگوان ہوراں نے ایک پھڑیا کھا لیا، دوسرا پھڑیا کھا لیا، تیسرا پھڑیا کھا لیا، اوڑی اوڑی تھاڑ ویلا ہو گیا، بچی پریشان ہو گئی، اگے تے کدی انج نہیں سی ویکھیا۔ حضرات بچی پریشانی دے عالم وچ تھاڑ ویلا لے کے جدوں باہر آئی، انہاں بیبیاں پوچھیا تھاڑ لڈو کنوں کھوائی؟ انہیں کہا بیبیو بھگوان لڈو کھا گیا۔ انہیں کہا تیری ماں دی شادی ہوئی، بھگوان لڈو نہیں کھا دے، تیریاں پیڑاں دی شادی ہوئی، بھگوان لڈو نہیں کھا دے، تیرا کوئی نواں ویاہ کرن لگے ہیں، اج ریت بدل گئی ہے، بھگوان لڈو کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں آکھیا اے اماں اے تیرے سر دے سوکانے بھگوان لڈو کھا گیا۔ بندے کٹھے ہو گئے نا کہ گل سنو، اینوں بچی نوں کچھ نہ آکھو، ایدے تے دباؤ نہ پاؤ، اسی وقت متعین کر لینے ہیں جے جو آندی ہے بھگوان کھا گیا تے چلو فی الحال چپ رہو، کو چند بندے سہریاں والوں تے چند پیکیاں والوں ایدے نال جاواں گے تے آپے ہی پتہ لگ جائے گا جے بھگوان لڈو کھاندا ہے تے وقت طے ہو گیا۔ بچی نوں پتہ سی کہ میرا کوئی کمال نہیں، تہاڈا بھی ویسے کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ، بچی جان دی سی کہ میرا کوئی کمال نہیں، نہ ہی اس بت دا کمال ہے، سارا ہی کمال اس نوری چہرے والے بابے دا ہے۔ حضرات وقت آ گیا، وہ بچی جناب گھروں چلن لگی، ادھر نو منہ کر کے آندی ہے او پیر میرا مینوں ڈاڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں بیندے او ڈر دے او پیر جلانی قطب ربانی میری مدد کری جھٹ کر کے جنہ دے مرشد میرا باہو جنہ دے مرشد میرا باہو جنہ دے مرشد میرا باہو او کنڈی لگ دے در کے رات بچی لڈوؤں دا تھان لے کے چلیے، 4 بندے پیکیاں والوں 4 بندے سہریاں والوں۔ حضرات جدوں آ کے اس بت خانے وچ وڑے نے، وہ بچی نے آ کے ویکھیا بابا جی اگے موجود نے، بچی دے چہرے تے خوشی آ گئی جدوں بت دے سامنے کھلوتی آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو۔ بابا جی سامنے آ کے کھلو گئے، اس بت نے ویکھیا اے تے ہوئی ہے جڑا اودن آیا سی۔ بھگوان اور لڈو کھانے شروع کر دیتے، 8.5 بندے مسلمان ہوئے، 8 بندے تے ایک بڈھی، 8.5 بڈھی نو اس واسطے دیا آکھیا تو قرآن آکھیا عورت دے مقابلے وچ مرد نو 2 گنے، اس واسطے میں ادھی آکھیا مطلب تسی گھر جا کے آکھو بھی تسی ادھیاں پھر ڈانگا ہی پینیاں نا یہ گل کر کے۔ اج کل تے گھراں وچ حکومت بیبیاں دی ہے تے جے تساں کہہ دیتا بھی شاہ ہوراں آکھیا سی ادھی تے انہاں مینوں بھی گالاں کڈنیاں تے تانوں، اس واسطے میں صرف قرآن دے فیصلے نال گل کیتی، ورنہ مرد و عورت دے حقوق برابر نے۔
ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو، ہاں عورت ہر روپ میں اعلیٰ ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے اور عورت بہن بھی ہے، ہر درجے میں اس کو دیکھو گے تو پھر تمہیں وہ رحمت نظر آئے گی۔ توجہ، اللہ اکبر، بھگوان نے لڈو کھانے شروع کیتے، 8.5 بندے مسلمان ہوئے، توجہ کریا جی، 8.5 بندے مسلمان، جدوں نہ کلمہ پڑھ لیا نا تے بچی نو ہن جناب شے مل گئی، یہ تے کلمہ پڑھ گئے نے ویکھ کے تے میری گل نہیں سن مندے تے ہن بت نو مار کے نہ ٹھڈا تے بابے والا اشارہ کر جی، کہندی حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا، حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا، یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا، یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا، یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا، بن سنور کے وہ میری محفل میں آ گئے، بن سنور کے وہ میری محفل میں آ گئے، کی ہویا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا، بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا، یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا، میں نے تیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز، میں نے تیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز، کی ہویا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا، کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر، یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا، یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا، یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا۔ حضرات بابا جی اور آ گئے، بابا جی نے ایک دن لوٹا پھڑیا تے وضو کرنے واسطے تالاب وچوں پانی لین چلے، انہاں لوکاں پرتھوی راجے نو جا کے دسیا، اے راجا جی اے بابا غضب کری جاندا ہے، لوکی کلمہ پڑھی جاندے، انہاں کیا کردا کی ہے، انہاں کیا لوٹا لے جاندا ہے، اوے پانی بھر لیندا تالاب وچوں، پھر وضو کر کے مصلی بچھا لیندا، کدی اتے کدی تھلے، انہاں کیا جاؤ 300 سپاہی چلے جاؤ، وہ تالاب تے جا کے ڈیوٹی دیو، اج تو بعد بابا پانی نہ لوے، نہ پانی لے گا نہ نماز پڑھے۔ بابا کوئی بے نمازی تے نہیں سی، آج میں دے ساڑھے پیر نے، یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے، وہ کو ساڑھے پیرہ مرگا نہیں سی، کار شیطامی کو ند نامش ولی، کم شیطانہ والا کرے تے ولی نہیں ہو سکتا، پیر کامل صورت ذل الہ، کامل پیر ہوندہ ہے جدے چرے والوے کیا رب یاد آ جائے۔ بابا جی 5 وقت دے نمازی سن، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی ڈبہ پیر ہے بے نمازی ہے، اس کے مزار پہ خرافات ہو رہی ہیں اور وہ پیر خود اس میں شامل ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آل سنت کا پیر وہ ہے جو سنت و شریعت کا پابند ہو اور دین کی حدوں کو پامال نہ کرے،
اس پر پورا پورا قائم رکھو الذین آمنوا وکانوا یتقون ڈبے شبے تے ملنگا شلنگا وہی نہیں منتے ساڈا تے پیر ہوے داتا علی حجویری ساڈا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساڈا پیر بابا فرید گنج شکر ساڈا پیر جماعت علی لاسانی ساڈا پیر امیر ملت جماعت علی ساڈا پیر چورے دا تاجدار جڑے سنت و شریعت تے پابند نے اسی انہاں نو پیر مننے تے نہ ہی ساڈا یقین ہے اودے انہاں کہا 300 سپاہی دی ڈیوٹی لا دیو بابا تالاب تو پانی نہ لوے ہن بابا جی لوٹا لے کے گئے تو انہاں کہا بابا کدھر انہاں کہا پانی وضو واسطے لینا کہا پابندی لاتی چلو کوئی پانی نہیں بابا جی نے سوچا بھی چلو پانی نہیں پابندی لگ گئی ہے تو کوئی گل نہیں نانے دی شریعت ہے اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی نہ تیمم کر لو تو تیمم کر لینے تھوڑا جا دور گئے نا تو سوچ آئی کہ پانی تو موجود ہے تو فقہی مسئلہ یہ کہ جب پانی کول موجود ہوئے تو پھر تیمم نہیں کرنا وضو کرنا کوشش کر کے 1 میل تک پانی لبو اگر پانی 1 میل دی مسافت تک نہ ملے تو پھر تیمم کرنا ہے تو پانی تے کول ہے بابا جی نے کیتا کہ ہونے جے تے گل نہیں بڑھنی یہ نہ روز ہی انج کرنا ہے بابا جی گئے لوٹا سامنے کیتا تالاب نو اشارہ کیتا سارا تالاب دا پانی لوٹے چ پا کے بند کیتا تے بابے ہور لے کے چلے گئے انہاں نے ویکھیا کہ پانی تے تریا نے وہ جو کچھ بھی پھڑیا سی نیزے پہاڑیاں چھریاں تلواراں اوتھے سٹیاں تے جا پرتھوی راجا دے بوئے چ بیٹھے راجا نکلیا باہر وہ ویکھ کہندا تسی کدھر ہے جی چھٹی ہو گئی انہاں کہا کادی چھٹی بھائی تہاڈی تے ڈیوٹی تالاب تے لائی سی انہاں کہا تالاب اوتے ہے ہی نہیں اچھا بھائی تالاب کتھے گیا انہاں کہا بابے نے انج ہی کیتا ہے تے سارا پانی تالاب وچ آ گیا تے جڑا ایک اشارے نال پورے تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر سکدا ہے وہ ایک نظر نال 90 لاکھ نو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکدا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات قبلہ کیلانی صاحب نے آخر تے پیغام دیتا ہے کہ اسی اپنے آپ نو ٹھیک کریے توجہ ہے اپنے آپ نو ٹھیک کریے جڑا بندہ اپنے آپ نو ٹھیک کر لے گا اللہ تعالیٰ دی قبر بھی چنگی کرے گا دی حشر وچ بھی دا نام ہے حضور نے پتہ کی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت وچ اگر بندے نو جنت وچ ایک کسے بندے نو جنت وچ کوڑا رکھن دی جگہ بھی مل گئی جنی جگہ چ کوڑا رکھیا جاندا ہے درہ کدی ویکھیا جے کوڑا درہ وہ چھوٹی جئی تے نال دے لمبا جا چانٹا ہو حضور فرماندے نے اونی جگہ بھی کسے نوں رکھن واسطے جنت وچ مل گئی نا جنی دیر جنی جگہ وچ کوڑا رکھیا جاندا فرمایا دنیا دیاں ساریاں جگہ نالوں اوہی کافی ہے یہ بخاری شریف دی حدیث میں اس واسطے عرض کیتی ہے کہ اسی اپنے آپ نو ٹھیک کرانگے تے اللہ تعالیٰ جنت قبر وچ بھی جنت دی کھڑکی کھولے گا تے حشر وچ بھی اللہ تعالیٰ مقام اچھا کرے گا جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے اگر کوئی تقریر غلطی ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی میں سب حضرات کو معذرت چاہنا اور اللہ اور اس کے رسول کو معافی منگنا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین